کرنل ہار کر بھی جیت گیا ہے مس مہرزر، میں نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہم کمانڈو فورس اور اسرائیلیوں کو تلاش کرنے آئے تھے اور کرنل نے کمال ہوشیاری سے ہمیں آزاد جیل میں بیچ دیا ہے۔ مجھے شک ہے، مہرزر بولی، یہاں ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ آخر تم نے اس کی بات مانی کیوں؟ کئی وجوہ ہیں شہباز احمد، مہرزر گہری سانس لے کر بولی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے اپنے بیان کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، دوسری وجہ وہاں سے بخیریت نکلنا، اور تیسری وجہ اگر انکل واقعی مخلص ہے تو اس کے قریب رہ کر آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن تم صبح چلے جانا اور مسٹر شکلا سے مشورہ کرنا، ہم ٹرانسمیٹر پر رابطہ رکھیں گے۔ اگر کوئی پابندی نہ ہوئی تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ میں کوئی جواب دینے جا رہا تھا کہ اندر سے ایک باوردی کیپٹن آتا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ کرنل کا بیٹا یا داماد ہوگا۔ مہرزر تو میری اوٹ میں ہو گئی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے سلام کیا، لیکن اس کی نگاہوں کا ہدف مہرزر تھی۔ ٹھیک ہے کرشن، ان کو کوارٹر نمبر 3 میں لے جاؤ، کیپٹن نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے مہرزر کا سرد اور پسینے میں بھیگا ہوا ہاتھ پکڑا اور وہ کیپٹن کو دیکھ کر کچھ نروس ہو گئی۔ میرے ساتھ آؤ، کمانڈر آگے آگے چل پڑا۔ مہرزر نے میرا ہاتھ دبایا، لیکن ہم زبان سے بول نہیں سکتے تھے۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں نئی صورتحال کے اشارے کیے تھے۔ فی الحال کمانڈو کوٹھریوں کی قطار کے سامنے جا کر بولا، صرف آج کی رات تم لوگ یہاں رہو گے، سرونٹ کوارٹر کل خالی کروایا جائے گا۔ مہرزر کی گرفت مضبوط ہونے لگی تو میں نے اسے نگاہوں سے تسلی دی۔ اب کسی شک کی گنجائش نہ تھی۔ ہمارے سامنے پریزنر سیل کی موٹی موٹی سلاخوں نے زبان خاموش سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ملحقہ سیل میں 3 آدمی فرش پر آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا تھا فوری کرنا تھا۔ صرف 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ اگر وہ فاصلہ ہم چپ چاپ طے کر لیتے تو پھر گیند ان کے کورٹ میں چلی جاتی، ہم سلاخوں کے پیچھے جا کر بے بس ہو جاتے۔ کچھ فیصلے شعوری ہوتے ہیں، دیکھ بھال اور خوب سوچ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، گو ہر فیصلہ اندھی چھلانگ کے مترادف ہوتا ہے۔ بعض اوقات شعوری فیصلے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور بالکل اندھی چھلانگ منزل مراد پر پہنچا دیتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہاں افرادی قوت کتنی ہے، ایک رکاوٹ پھلانگنے کے بعد اور کتنی دیواریں راہ روک سکتی ہیں، لیکن فیصلہ بہر طور سلاخوں سے باہر کرنا مجبوری تھی۔ اس سے قبل کہ میرے ذہن میں ابلتے لاوے سے محافظ کے پاؤں جلتے، مہرزر کا فیصلہ اچھل کر اس چٹان سے ٹکرایا تھا جو ہماری آزادی اور قید کے درمیان کھڑی تھی۔ اس نے ڈاٹ فائر کر دیا تھا۔ میں نے کمانڈو کے بدن کو خفیف جھٹکا کھاتے محسوس کر لیا تھا۔ مہرزر نے اس بھینسے کی قوت برداشت کو مد نظر رکھ کر لگاتار 3 ڈاٹس لائے تھے۔ اسے کہاں توقع رہی ہوگی کہ ڈری سہمی اور نرم و نازک سی لڑکی خطرناک ہتھیار استعمال کر سکتی ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا تھا اور میرے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے سلاخدار شٹر کو جھک کر اٹھایا، پھر خود جھکتا چلا گیا۔ جب وہ گھٹنوں کے بل ہو کر سجدے کے انداز میں گرا تو شٹر 3 فٹ اوپر اٹھ چکا تھا۔ میں نے اچھل کر اسے دولتی ماری۔ وہ کلابازی کھاتا ہوا اندر جا کر اوندا لیٹ گیا۔ مہرزر نے لپک کر شٹر گرایا اور پھر ہم کمپاؤنڈ وال کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ جو کار ہمیں لائی تھی وہ گیٹ کے قریب کھڑی تھی۔ چابی؟ مہرزر ہانپتی ہوئی بولی۔ جاؤ، اس کی جیب میں ہوگی۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی اور میں دوڑ کر کمانڈو کی جیب سے نہ صرف چابیاں بلکہ اس کا سروس ریوالور، شناختی کارڈ اور کرنسی نوٹ بھی نکال لے گیا تھا۔ مہرزر بڑی مشاق ڈرائیور تھی۔ راستہ بھولے بغیر ہم کرنل کی سرکاری قیام گاہ کے سامنے جا پہنچے تھے۔ کرنل آفیسر میس کے مشرقی حصہ میں رہائش پذیر تھا۔ وہ کوٹھی غالباً ضرورتاً کرائے پر لے کر آفیسر میس کا حصہ بنا دی گئی تھی۔ کمپاؤنڈ وال توڑ کر گیٹ بنایا گیا تھا۔ پارکنگ شیڈ میں 10-12 کاریں پارک تھیں اور اطراف میں سناٹا طاری تھا۔ صرف آوارہ کتے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ سطحی انداز میں اگر سوچا جائے تو ہم دنیا کے نمبر 1 احمق تھے۔ ہم جہاں سے واردات کر کے فرار ہوئے تھے وہاں مردے دفن نہ تھے کہ ہمارے فرار کا پردہ چاک نہ ہوتا۔ انہوں نے ہماری واردات اور فرار کے بارے میں یقیناً کرنل کو رپورٹ دی ہوگی۔ پھر بھی ہم نے کرنل سے سابقہ پروگرام کے مطابق ملاقات کا فیصلہ کیا تھا۔ دراصل مہرزر نے انسانی نفسیات کا فلسفہ استعمال کیا تھا۔ کرنل اور دوسرے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک کمانڈو کو بے ہوش کر کے نکل جانے والا جوڑا اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ پھر جال میں پھنسنے کے لیے ادھر کا رخ کرے گا۔ ہمیں حسب توقع وہاں نیم تاریکی اور خاموشی ملی تھی۔ مہرزر چوٹ کھا کر زخمی شیرنی کی طرح بکھر گئی تھی۔ وہ اتنی خاموش ہو گئی تھی کہ مجھے بار بار اس کی کلائی تھپ تھپانا پڑتی تھی۔ احتیاطاً کار باہر چھوڑ کر ہم عقب سے ذیلی گیٹ سے اندر گئے تھے۔ وہ حصہ دوبیوں کے لیے رہا ہوگا۔ چھوٹا سا گھاٹ بنا ہوا تھا۔ کوئی ایسا آدمی قابو کرنا ہوگا
महजर धोबी शॉप में कपड़े प्रेस करते हुए एक बूढ़े को देखकर बोली, जिसे कर्नल जानता हो वो हमारी रहनुमाई करेगा और कर्नल को दरवाजा खोलने पर मजबूर भी करेगा। ठीक है, मैं उसे लाता हूँ। मैंने रिवॉल्वर हाथ में रखा और धोबी की जानिब चल पड़ा। इसे कुछ डराने धमकाने की नौबत ही ना आई थी। वो मरियल सा बूढ़ा शख्स रिवॉल्वर की झलक देखकर लरजने लगा था। मैंने उसे दम दिलासा दिया और साथ लेकर महजर तक लाया। वो एकदम महजर के पांव पर गिर पड़ा था। सुनो बाबा, हम तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे। महजर ने उसे ऊपर उठाया। मुझे कर्नल सिख देव के कमरे में जाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बस किसी दूसरे के कानों में खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम कोई बहाना कर सकते हो। क्या तुम बच्चों के साथ रहते हो? हाँ देवी जी। धोबी गिड़गिड़ाने लगा। अपन की बीमार जोरो है इधर। बस ठीक है। मैंने कमांडो की जेब से निकाले हुए नोटों में से 2 नोट निकालकर बूढ़े की मुट्ठी में दबा दिए। सुबह देवी जी तुम्हें और इनाम देंगी। कर्नल को अपनी जोरो की मौत की खबर दोगे। जब वो बाहर आएगा तो फिर देवी जी उसे खुश कर देंगी। सुनो। चंद कदम के बाद महजर ने सरगोशी में पूछा, कर्नल के बेडरूम में और कोई तो नहीं होता? नहीं जी, धोबी ने जवाब दिया। कर्नल साहब बिल्कुल अकेला रहता है। जिस कमरे में कर्नल महजर को पहली बार ले गया था वो दाएं हाथ रह गया था। धोबी हमारे आगे आगे चल रहा था। चौथे दरवाजे की कॉल बेल के बटन पर महजर ने उंगली रखी और फिर हम दरवाजे के दाएं बाएं दीवार से लग गए थे। कौन है? कर्नल की गुर्राहट सुनाई दी। भाग जाओ, इस वक्त मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। सर, मैं जुमा खान धोबी हूँ। बूढ़े ने मिमियाती आवाज में कहा। सर, आपके सेविक की बीवी मर रही है, उसे बचा लें सर, उसे बचा लें, वरना मैं भी सर टकराकर। जब चटखनी खुलने की आवाज सुनाई दी तो मैंने बूढ़े को हाथ से भाग जाने का इशारा किया। वो तो जैसे इसी इशारे का मुंतजिर था। न जाने उसकी लागत टांगों में इतनी फुर्ती कहाँ से आई थी। उसने छलांग लगाई और गिरता पड़ता कॉरिडोर का मोड़ मुड़ गया। कहाँ हो जुमा खान? कर्नल पाजामे का अजार बंद कसता हुआ बाहर आया तो महजर अपनी जगह से वाकई जख्मी शेरनी की तरह उछली थी और कर्नल की गर्दन पर कट मारती हुई आगे बढ़ गई। अभी वो पलट रहा था कि झूलते हुए कर्नल की कनपटी पर मेरा गुस्सा लगा और वो बेआवाज फर्श पर औंधा होता चला गया। उठाओ इसे। महजर की सफाक आवाज मेरी समात से टकराई। मैं जो ही झुका, दरवाजा खुला और हम अंदर से आने वाली दोदिया रोशनी में नहा गए थे। ठहरो। मैं किसी जख्मी नाग की मानिंद फुंकार कर पलटा तो मेरा बदन अकड़ कर पत्थर हो गया था। सामने जिमी खड़ी थी। सतर पोशी के लिए उसने बेडशीट ऊपर ले रखी थी। इसे अंदर ले आओ। मैंने कर्नल को बालों से पकड़कर घसीट लिया। आप यहाँ? महजर ने शर्मिंदा से लहजे में पूछा। हाँ। जिमी अपना लिबास सोफे से उठाते हुए बोली, तुम्हारी हिमाकत की कीमत अदा करने आई हूँ। वो बात में चली गई और हम एक दूसरे से निगाहें चुराने लगे। मुझे फिर से खेल शुरू करने के इंतजामात करने होंगे। जिमी बाहर आकर टेलीफोन की जानिब बढ़ती हुई बोली, स्टैंड बाई पार्टी को वापस भेज दिया गया था। उसने नंबर डायल किया और राब्ता मिलने पर मध्यम आवाज में बोलने लगी। जिमी की रहनुमाई में हम महफूज रास्तों से सफर करते हुए लाल किला के अकब में एक गुंजान मोहल्ले की तंग और नीम रोशन गलियों में घूमते हुए एक मंजिला पुख्ता इमारत में दाखिल हुए। ताले की चाबी जिमी ने अपने पर्स से निकाली थी। कर्नल जैसा मुचरब शख्स खासा वजनी था। मैं पसीने में भीग गया था। इमारत का अंदरूनी हिस्सा साफ और समरा हुआ था। ड्राइंग रूम जदीद फर्नीचर से आरास्ता था। जिमी 3 दरवाजे खोलती और मुझे साथ लिए चलती रही थी। मैंने उसकी शख्सियत में अजीब किस्म की तब्दीली महसूस की थी। वो किसी जिम्मेदार कमांडो की तरह मुतहरक थी। ये हाथी, जिमी ने कर्नल की तरफ इशारा किया, होश में आकर डिस्टर्ब करेगा, जबकि हमें अभी बहुत कुछ करना है। उसने वार्डरोब से 3 टाइयां निकालकर मेरी तरफ उछाल दी। फिर टेप का रोल लेकर उसने कर्नल के होंठों पर क्रॉस टेप लगा दी। मैंने टाइयों से कर्नल के हाथ पांव जकड़ दिए। सुबह 4 और 5 बजे के दरमियान मिस्टर शुक्ला और मादाम मदिया यहाँ पहुँचेंगे। मैं फिर फारिग हो जाऊंगा। मैडम, महजर जूते उतारते हुए बोली, आपने हमें बेवकूफ कहा था, लेकिन हमने मजबूरन हिमाकत कबूल कर ली थी। जब मेरी कहानी पर उसने यकीन कर लिया तो मैं घबरा गई थी। घबराहट से कहीं ज्यादा उसके हुस्ने सलूक ने मुझे मुतासिर किया था। मैंने सोचा था रात अगर इसके घर में सलामती से गुजरती है तो यही सही। दूसरी सोच भी थी कि कर्नल का एतमाद साथ होगा तो बहुत से मफादात हासिल कर लिए जाएंगे, लेकिन इस शैतान ने इधर हमें मिलिट्री सेल में भेजा था। मुझे इसने सब कुछ कहकहों में बता दिया है। जिमी बोली, तुम्हें उधर रवाना करके उसने अपने आदमियों के जरिए मुझे जबरदस्ती मंगवाया था। उसकी गैर हाजिरी कब तक? मेरा ख्याल है, जिमी ने मेरी अधूरी बात का जवाब देते हुए बताया, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से ताल्लुक रखता है। बगैर बताए कहीं भी चला जाता होगा। 1-2 रोज तो बात छुपी रह सकती है। क्या ये जुबान खोल देगा? महजर ने सवाल किया। अगर हिंदू और करप्ट न होता तो वसूक से कुछ नहीं कहा जा सकता था, जिमी ने जवाब दिया।
مجھے یقین ہے یہ اندر سے بہت کمزور اور بزدل شخص ہوگا۔ اچھا، اب تم دونوں ساتھ والے بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ۔ آپ میڈم، میرزر نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ مجھے اس پر نظر رکھنا ہوگی، جیمی نے کہا۔ یہ بہر کیف کمانڈوز گروپ کا کمانڈر ہے، بندشیں کپڑے کی ہیں، میں بھی آپ کے پاس رہوں گی، میرزر نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، جیمی بولی۔ جاؤ، تمہارا دوست ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ناراض ہونے والا دوست نہیں ہے میڈم، میرزر نے میری جانب فخریہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہمارے درمیان اخلاقی فاصلوں کا معاہدہ ہے، اس دور کے پاگل نوجوان ہو تم دونوں، جیمی بولی۔ جاؤ شہباز، اور اپنی پگلی کے لیے ادھر سے 2 گدے اور چادریں لے آؤ۔ میری نیند جب ٹوٹی تو عجب منظر تھا۔ کرنل ہوش میں آ کر کروٹیں بدلتا ہوا فائر پلیس کی جانب جا رہا تھا۔ اسے جس شے نے حوصلہ دیا وہ انگیٹھی کی آہنی پلیٹ تھی جس کا تیز دار کنارہ باہر نکلا ہوا تھا۔ میرزر اور جمی چادر میں لپٹی خراٹے لے رہی تھی۔ میں نے گھٹنوں کے بل آگے بڑھ کر کرنل کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے کے دوسرے کنارے لے گیا۔ اس کی غلیظ آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن زبان اور ہاتھ سے وہ معذور تھا۔ مسٹر کرنل، صبح قریب ہے، میں نے دبی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر پرسکون ہو کر آرام کر لو۔ جواباً اس نے بندھے ہوئے دونوں پاؤں اٹھا کر فرش پر مارے تھے۔ اب اسی طرح سر پٹک کر احتجاج کرو کرنل، میں نے چڑھانے والے لہجے میں کہا۔ اس کی ناک سے طویل پھنکار نکلی اور پھر دیوار کی جانب کروٹ بدل کر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ لیکن میں کال بیل بجنے تک جاگتا رہا تھا، بلکہ میں پہلے بھی گہری نیند نہیں سویا تھا، ورنہ کرنل کے کھسکنے کی سرسراہٹ مجھے الرٹ نہ کرتی۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگائی، روشن برآمدے میں مجھے مادام مدیہ دکھائی دی۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے تعظیم دی اور مدھم سی مسکراہٹ سجائے اندر آ گئی۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ دوسرے کمرے میں، میں نے جواب دیا۔ مسٹر شکلا کو بھی آنا تھا شاید؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ہی آیا ہے۔ نماز کے؟ جی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ حیرت اپنی جگہ بجا تھی، ایک ہندو اور نماز، جتنا سن لیا تم نے بس ہضم کر لو، مادام سنجیدگی سے بولی اور دوسرے کمرے کی جانب چل پڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کال بیل نے دونوں لڑکیوں کو بھی بیدار کر دیا تھا۔ جمی کرنل پر جھکی ہوئی تھی۔ کرنل دیو مہاراج، میڈم مدیہ نے اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگائی۔ یاد ہے تمہیں کرنل، ٹارچر سیل میں 1 برس قبل میں نے کہا تھا ظلم کی بھی ایک سرحد ہوتی ہے۔ آج تمہارا ظلم وہ سرحد عبور کرایا ہے، اس کو بھونکنے کی سہولت دو۔ میرزر نے ہاتھ بڑھا کر بڑی بے دردی سے ٹیپ ادھیڑ دیے۔ کرنل نے اٹھنے کے لیے کوہنیاں ٹیکنے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے مادام کا اشارہ پا کر اسے دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ تم جیسی عورت کو کسی انجام کا حوالہ دینا فضول بات ہوگی، کرنل مادام مدیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ لیکن میں اپنے کسی برے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوں، کیونکہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی حماقت نہیں کرو گی۔ ہاں، میں ہمیشہ حماقتوں سے دامن بچا کر چلتی ہوں، مادام نے جواب دیا۔ میری ایک الجھن دور کر دو کرنل، تم نے اس لڑکی کو اپنے بیڈ روم سے پاک صاف کیسے جانے دیا تھا؟ بیڑیے کے بٹ سے کوئی بھیڑ اپنی کھال بچا کر واپس چلی آئے، کیا تعجب نہ ہوگا؟ کئی وجوہ تھی، کرنل انگریزی میں بول رہا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ 2 روز قبل ہی ویلی سے رپورٹ اور تصاویر موصول ہوئی تھی کہ زرد لومڑی ویلی چھوڑ کر انڈیا چلی گئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر میں کوئی زیادتی کرتا تو وہ یقیناً مزاحمت کرتی۔ میں اپنی رات ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے بدلے جمی کو منگوا لیا تھا۔ مادام مدیہ نے کچھ کہنا چاہا کہ کال بیل بجنے لگی۔ میں نے ہی جا کر دروازہ کھولا تھا۔ آنے والا شکلا تھا، وہ اپنے روایتی لباس میں ملبوس تھا۔ میرے سلام کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ کس کمرے میں ہیں۔ آگے آگے چلتا اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہیلو کرنل، شکلا نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ کیسے ہو؟ کرنل کے چہرے کا رنگ پہلی بار زرد ہو گیا تھا۔ شاید شکلا کسی برے انجام کے روپ میں سامنے آیا تھا۔ سنو شکلا، کرنل تھوک نگل کر بولا، میری پوسٹ کیا ہے اور میرے پیچھے کتنی اور کیسی طاقت ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کل رات میں جمی کے ساتھ دیکھا جاتا رہا ہوں۔ جب میری تلاش شروع ہوگی تو وہ لوگ جدید تحقیق کی روشنی میں قدم اٹھائیں گے۔ اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو میں سب کچھ بھول جانے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ ارے صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ شکلا ہنس کر بولا، مہمان اپنی مرضی سے آتے ہیں اور میزبان کی مرضی سے جاتے ہیں، لیکن تم ایسے مہمان ہو جو اپنی مرضی سے آتے ہیں، نہ میزبان ان کو جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ رہا معاملہ جمی اور تمہارا، تو لوگ عورتوں کو تمہارے ساتھ دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جمی تو پھر بھی اعتراف کر لے گی کہ اس نے رات کا کچھ وقت تمہارے بیڈ روم میں گزارا تھا۔ میں ایسی عورتوں کی قطار لگا سکتی ہوں جو تمہارے بستر تک جاتی رہی ہیں۔ اس میں جمی کا بھی شمار ہوا تو کیا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے ایجنسیاں خاموش بیٹھی رہیں گی؟ مجھے ٹریس کرتی ہوئی تم تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ میں ایک سینئر وزیر کے ساتھ رات گزار کر آ رہا ہوں، کم از کم کوئی مجھے اغوا میں ملوث نہ کر سکے گا، شکلا نے کہا۔
خیر اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کھیل میں ہار جیت لگی رہتی ہے، ویسے بھی تمہاری ایجنسیاں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہیں، ہماری میل ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے، چلو پھر بتا دو مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ کرنل نے بے خوف لہجے میں کہا۔ جواب سے قبل میرے لیے ایک سگریٹ سلگاؤ یا میرے ہاتھ آزاد کر دو۔ شکلا نے امپورٹڈ برانڈ کا ایک سگریٹ اپنے لیے اور دوسرا کرنل کے لیے سلگایا اور اس کے کھلے ہونٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ کرنل نے 3 بھرپور کش لگائے اور دھوئیں کے ساتھ سگریٹ اگل دیا تھا۔ ہاں اب میرے سوال کا جواب دو۔ کرنل نے خود کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں جواب دیتی ہوں۔ مادام مدیہ غالباً شکلا کو الجھن میں دیکھ کر بول پڑی۔ کرنل، جو چند اہم شخصیات ہمارے لیے خطرات پیدا کرنے میں مصروف ہیں ان میں ایک تم بھی ہو۔ یہ درست ہے کہ آج کی کارروائی محض اتفاقیہ ہے، لیکن بہرطور تمہیں راستے سے ہٹایا جانا طے ہو چکا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ گے کرنل، کن ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یہاں کشمیری حریت پسند گروپ بیس بدل کر تحریک کے لیے سرگرم عمل ہے؟ سوری، کرنل نے ہونٹ سکوڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ مدیہ کی آواز میں صفاقی اود کر آئی تھی۔ میں اصل میں کون ہوں؟ تم ایک پروموٹر ہو، کرنل نے جواب دیا، اپنی ذات میں ایک مکمل ایجنسی ہو۔ یہ بھی اعتراف کر لو گے کرنل کہ تم نے میرے اور شکلا جی کے ماضی کی کھوج میں 3 رکنی پارٹی وادی میں بھیجنے کی سفارش اوپر بھجوائی ہے۔ ہاں مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا، کرنل نے بتایا۔ میرے پروفیشن کی ذمہ داری بھی ہے۔ تم نے میری ایک سیکرٹری کو بھی اغوا کروایا، اس پر تشدد کیا، پھر اس کی زبان کھلوائی اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ کیا اس نے تمہیں ہمارے راستے پر لگایا تھا؟ ہاں اس نے صرف یہ انکشاف کیا تھا، کرنل نے کہا۔ وہی انکشاف ہماری انویسٹیگیشن کی بنیاد بنا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں اور شکلا کو نمازیں ادا کرتے دیکھا ہے، جبکہ تم دونوں نام اور سوسائٹی میں بحیثیت ہندو جانے جاتے ہو۔ شکریہ آفیسر، مادام مدیہ دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ اگر تم نے تعاون کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ہماری دوستی کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ فرض، عہدہ اور زندگی کے سارے فیصلے اور جذبے سانسوں کی ڈوری سے وابستہ ہیں۔ کیا تم لوگ میری دوستی پر اعتماد کر لو گے؟ کیوں نہیں؟ شکلا بول پڑا۔ ہماری دشمنی اور دوستی ذاتی نہیں ہے کیا؟